بات موجود ہے۔ اور تیسری دعا کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تیسری دعا اخرت الثالثۃ لیوم یرقد الیہ الخلق کلھم حتی ابراہیم، تیسری دعا میں نے قیامت والے دن کے لیے بچا کے رکھی ہے، جب ساری مخلوق میری طرف راغب ہوگی، سارے انبیاء کرام علیہ السلام وہ بھی میری بارگاہ میں سوالی بن کے آئیں گے، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ بھی میری بارگاہ میں سوالی بن کے آئیں گے۔ اس دن کے لیے تیسری دعا میں نے بچا کے رکھی، وہ اس دن میں دعا کروں گا۔ ابھی اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے کتنی خیر خواہی کرتے ہیں، اور اپنی امت کے لیے آپ کس انداز میں دعائیں کرتے ہیں، اپنی امت کے لیے بخشش کی دعائیں کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اتنا تعلق ہے اپنی امت کے ساتھ، امت کا بھی تعلق ہونا چاہیے، امت کا تعلق کتنا اس سے بڑھ کے ہونا چاہیے، کیونکہ ہم تو محتاج ہیں، ہم تو ضرورت مند ہیں، لہٰذا ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت وہ بھی چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت وہ بھی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی نبی پاک علیہ السلام کو رحمت للعالمین بنایا ہے۔ اس بنا پہ ہم ضرورت مند ہیں، ہم حاجت مند ہیں۔ جب حاجت مند ہیں تو ہمیں سب سے بڑھ کے تعلق رکھنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق رکھنا چاہیے۔ یہ سب سے بڑھ کے ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہونا چاہیے، نبی پاک علیہ السلام سے ہونا چاہیے۔ اب اس سے مسئلہ کیا معلوم ہوا؟ اس سے ثابت یہ ہوا کہ پوری کائنات کی طاقتیں ایک طرف ہو جائیں، رب کا حکم، رب کے رسول کا حکم دوسری طرف ہو، ہم پوری دنیا کی طاقتوں کو جھٹلا دیں گے اور رب تعالیٰ کے رسول کے حکم کے سامنے خود کو جھٹلا دیں گے۔ چاہے ہمارے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں تو ہم کسی ایسے بندے کی اطاعت اور فرمانبرداری نہیں کریں گے جو رب کے راستے سے ہٹانے والا ہے اور نبی کریم علیہ السلام کے راستے سے ہٹانے والا ہے۔ ایسے بندے کی کوئی اطاعت فرمانبرداری ضروری نہیں ہے، وہ جتنی پاور والا ہو، جتنی طاقت والا ہو، اس کی طاقت دنیا کے اندر رہ جائے گی۔ اگر حقیقی دنیا آخرت کے اندر طاقت ہے تو اللہ تعالیٰ کی طاقت، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی طاقت کے سامنے کوئی طاقت نہیں ہے۔ یہاں کیا ہوگا اگر کوئی اللہ تعالیٰ کا باغی بنا رہا ہے، نعوذ باللہ، ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے، اور وہ بے ادب اور گستاخ بنانا چاہتا ہے اور گستاخوں کا ساتھ دینے کے لیے کہہ رہا ہے، اور قادیانیوں کو وہ اس اعتبار سے لچک دے رہا ہے، اور قادیانیوں کے حالانکہ قانون پاکستان کا کیا ہے جو 298 بی ہے، 298 سی ہے، اس کے اندر دیکھ لیا جائے کہ پاکستان کے اندر قانون قادیانیوں کے حوالے سے کیا وہ مرتد ہے، اقلیت کے قانون اور ہوتے ہیں، مرتدین کے اور قانون ہوتے ہیں، تو ان کو کیوں اتنی سپورٹ کی جا رہی ہے؟ یا وہ مرتد ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلا سکتے اور اپنی عبادت گاہوں کو مسجد نہیں کہہ سکتے، جب ان کے حوالے سے یہ خود قانون پاکستان کا بنایا گیا تو پھر وہ چیف جسٹس وغیرہ وہ کیوں بددیانتی کا شکار ہو رہی ہے، وہ کیوں بددیانتی کر رہی ہے؟ تو اس بنا پہ ہم کاٹ سکتے ہیں لیکن قرآن و سنت کے خلاف کبھی جھک نہیں سکتے۔ جو مسلمان ہیں وہ اپنے نبی علیہ السلام کی عزت اور ناموس پہ کٹنا جانتے ہیں لیکن جھکنا نہیں جانتے، جن کے دل کے اندر ایمان موجود ہے، جو توحید کو ماننے والے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی رسالت کو ماننے والے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات بنائی بھی اپنے محبوب کی خاطر ہے، اور قیامت والے دن بخشے گا اسی کو جس نے حضور علیہ السلام سے وفا کی، جو نبی کریم علیہ السلام سے وفا کرنے والا ہے۔ تو اسی بنا پہ قرآن پاک کے اندر یہی ذکر کیا، اے محبوب ہم اس کو قبلہ بنا دیں گے جس سے آپ راضی ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شعبان الموسم کے مہینے کے اندر قبلہ کی تبدیلی کا حکم دیا۔ یہ 16 مہینے یا 17 مہینے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں ادا کی۔ جب ہجرت کر کے آپ مدینہ پاک پہنچے اس کے بعد حکم آیا تو آپ نے کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نمازیں ادا کی۔ لہذا نماز ادا کرنا یہ ہمارے یہ اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم ہے۔ تو جب تک مسلمان اس افضل عبادت، تمام عبادتوں سے جو افضل عبادت نماز والی ہے، اس کے ساتھ وابستہ رہے، اس وقت تک غیر مسلموں کو جرأت نہیں تھی مسلمانوں کو خریدنے کی۔ جب مسلمان خود کمزور ہوتے گئے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے تعلق کمزور کر لیا، اپنے نبی علیہ السلام سے تعلق کمزور کر لیا، نمازوں سے دور ہو گئے، دین سے دور ہو گئے، پھر بکاؤ مال بن گئے، پھر بکاؤ مال بن کے کبھی کوئی خرید رہا ہے مسلمانوں کو، کبھی کوئی خرید رہا ہے۔ تو اس بنا پہ اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے، ایمان کو بیچنا نہیں چاہیے،
ایمان ایسی قیمتی چیز ہے کہ پوری کائنات کے خزانے اس ایمان کی برابری نہیں کر سکتے. اس واسطے زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے. اپنے ایمان کو مضبوط رکھے. حقیقی طور پہ مددگار ہے تو اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عطا سے نبی کریم علیہ السلام کو سی مدد فرمانے والے ہیں دنیا آخرت کے اندر. اس طرح باقی جس کو اللہ تعالیٰ طاقت اور ہمت عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا سے وہ مدد فرماتی ہے. اس بنا پہ ہمیں حقیقی طور پہ مضبوط تعلق رکھنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ سے اور نبی کریم علیہ السلام سے. اور جو ان ہستیوں سے، قرآن و سنت سے ہمارے تعلق کو کمزور کرنا چاہے، ایسے بندے کے ساتھ رابطہ رکھنا، اسے تعلق رکھنا، یہ ایمان کی تباہی کا سبب ہے. تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا